مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، آپ کی بھی سلامتی ہو۔ خدا کی بڑی شکرگزاری کرتے کہ آج پھر سے مسیح یسوع نے اپنے خادم کو یہ موقع فراہم کیا، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا اس دن کے لیے جو ہر روز مالک خداوند ہمیں خوشیاں پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ جب خدا کی طرف سے خدا کے کرم کی نظر ہوتی ہے تو خدا کا جلال جو ہے وہ جاری اور ساری ہوتا ہے۔ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہمارا مسیح کے ساتھ جتنا گہرا ریلیشن ہوگا، جتنا گہرا جو ہے وہ تعلق ہوگا، اسی قدر خدا ہم پر گہرے مکاشفہ، گہرے راز جو ہے وہ عیاں کریں گے۔ اور جتنے بھی جو ہے وہ کلیسیا کے جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، خدا آپ کو بھی برکت دے، اور جو میڈیا پر خدا کے لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہے اس میسیج کو سنے، خدا ان کو بھی برکت دے، اور ان کے لیے بھی یہی میسیج ہے کہ آپ کا ریلیشن، آپ کا تعلق، آپ کا ریلیشن کتنا مسیح یسوع کے ساتھ گہرا ہے۔ اگر گہرا نہیں ہے تو کوئی بیت جو ہے وہ نہیں کھلے گا۔ جتنا گہرا ریلیشن ہوگا، خدا کی قدرت جو ہے وہ کام کرے گی۔ جی میرے ساتھ نکالیے پیدائش اس کا 18واں باب، اس کی جو ہے وہ 16ویں اور جو ہے وہ 17ویں اور 18ویں آیت کو ہم پڑھیں گے خدا جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے۔ خداوند کے کلام میں یوں مرحوم ہے، اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی۔ آمین۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کو بڑے سن جانے پر خدا ان کی آس برکت تو سب بولے آمین۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ میرا اور آپ کا کتنا گہرا ریلیشن مسیح یسوع کے ساتھ ہے، کیونکہ جتنا گہرا ریلیشن ہوگا، خدا کی قدرت ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ کام کرے گی۔ اور جو آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر خدا نے سدوم اور عمورہ کو جو ہے وہ کیا کرنا تھا؟ تباہ اور برباد کرنا تھا۔ اور خدا نے کس پر عیاں کیا؟ اپنے بندہ ابراہیم پر۔ کیوں ظاہر کیا؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ زیادہ وقت جو ہے وہ گزارتا، خدا کی حضوری کے اندر خدا کا بندہ رہتا۔ اور آج میرے عزیزو، جتنے لوگ خدا کی حضوری کے اندر وقت گزاریں گے، خدا کا جلال ان کی زندگی کے اندر جاری اور ساری ہوگا۔ اور بے شمار لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی یسوع چور کی مانند آئے گا، یعنی کہ چور جو مسیح یسوع کے ساتھ جن کا ریلیشن گہرا نہیں ہوگا، ان کو نہیں پتا ہوگا، لیکن جو مسیح یسوع میں ہے، خدا ان پر اپنے گہروں کو، اپنے گہرے بیدوں کو کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے۔ اور خدا نے کیا یہاں پر لکھا ہے؟ اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور قوم، زبردست قوم کیا ہوگی جی؟ پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی۔ تو میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اپنے کرم کی نظر اپنے لوگوں پر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ ابراہیم نے کہا، کیا مالک وہاں پر اگر 50 ہوئے تو کیا آپ ان کو معاف کر دیں گے؟ پھر جو ہے وہ 45، 40، 35، 40 یعنی کہ ایسے کرتے کرتے وہ کم ہوتا گیا، اور وہاں پر جو ہے وہ 10 بھی جو ہے وہ نہ نکلے، اور جو ہے وہ 3 روحیں جو ہے وہ بچی، لیکن ایک جو اس کی بیوی تھی لوط کی، اس نے پیچھے دیکھ لیا، اور وہ بھی جو ہے اگر اکاؤنٹ کیا جائے تو وہ 3 لوگ بنتے ہیں، ٹوٹل 4 تھے، لیکن تینوں میں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیٹیوں نے اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ باری جو ہے وہ بدکاری کی، اور وہ بھی جو ہے وہ اس طریقہ سے 10 لوگ جو ہے وہ نہ ملے۔ کیونکہ خدا نے یہ راز اپنے بندہ پر کیوں ظاہر کیا؟ کیونکہ یہ خدا ان سے پیار کرنے والا خدا کا بندہ تھا۔ اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ عموس اس کا 3واں باب اور اس کی جو ہے وہ 7ویں اور 8ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہم سیکھیں گے کہ یہاں پر کیا جو ہے وہ بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ عموس کی کتاب ہاں جی، یہاں پر لکھا ہے 7ویں آیت کے اندر، 3واں باب 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے، یقیناً خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اپنا بیت اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے۔ آگے لکھا ہے، شیر ببر گرجا ہے کون نہ ڈرے گا؟
खुदावंद खुदा फरमाता है कौन नबूवत ना करेगा। यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों लिखा है यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक अपना राज, अपने भेद, अपने मुकाशफा अपने खिदमत गुजार नबियों पर जाहिर ना कर ले, अपने खिदमत गुजार लोगों पर अया ना कर ले। और खुदावंद के भेद उन पर जो है वो अया होते हैं जो खुदावंद खुदा के जो है वो करीब होते हैं। फिर इसके बाद जब हम यिर्मयाह उसका 33वां बाब पढ़ते हैं, उसकी पहली और तीसरी आयत के अंदर, यिर्मयाह उसका जो है वो 33वां बाब, निकालिए भाई। हाँ जी पढ़े। हनूज यिर्मयाह कैद खाना के सहन में बंद था कि खुदावन का कलाम दोबारा उस पर नाजिल हुआ कि खुदावन जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूँ फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। आमीन। यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों क्या लिखा है, खुदा का बंदा यिर्मयाह जो है वो खुदा के लोगों के लिए आंसू बहाता, दिन रात खुदा की हजूरी के अंदर फरियाद करता। और मेरे अज़ीज़ों ये कैद के अंदर जो है वो कैदखाना के अंदर क्या था, बंद था। और जब हम इसकी जो है वो स्टोरी को पढ़ते हैं तो इसको जो है ऐसी जगह पर फेंक दिया गया जहाँ पर बचने की उम्मीद जो है वो नहीं थी, वहाँ पर अंधेरा था और वो कीचड़ जगह यानी कि वो कुआं जो है वो सूखा हुआ था और हो सकता है वहाँ पर किस तरह के जो है वो कीड़े मकोड़े हों, लेकिन खुदा को ये पुकारता रहा। खुदा ने उसको वहाँ से भी क्या किया जी, बचा लिया। यूसुफ कुएं के अंदर गिरा, खुदा के साथ उसका गहरा तलब था, खुदा ने वहां से उसको बचा लिया। दानियल जो है वो शेरों के आगे डाला गया, खुदा ने उसको बचा लिया क्योंकि उसका रिलेशन मसीह यीशु के साथ क्या था, कायम था। पौलुस रसूल जब जो है वो बादशाह के सामने हाजिर होना था तो जो है वो तूफान आ गया समुंदर के अंदर, खुदा ने उसको बचा लिया क्योंकि उसका रिलेशन जो है वो खुदा के साथ क्या था, कायम था और मजबूत था। और यहाँ पर लिखा है खुदावन जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुम्हें जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता मैं तुझ पर जाहिर करूंगा। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं पहाड़गंज के अंदर, आप जैसा कि आप जानते हैं कि हफ्ता में एक दिन जो है वो ठहराया हुआ है और बेशुमार जिंदगियों के अंदर खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया है। और जब किसी के लिए दुआ करते हैं खुदा के गहरे मुकाशफा, गहरे राज अया होते हैं क्योंकि ये मसीह यीशु की क्या है जी, मेहरबानी है। अगर खुदा उनके करम की नजर ना हो तो हम कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते। यशायाह उसका पहला बाब उसकी 15वीं आयत के अंदर लिखा है कि तुम दुआ पर दुआ करोगे, मैं तुम्हारी दुआ को ना सुनूंगा। क्यों ना सुनूंगा? क्योंकि जब हम ज़बूर 50 निकालिए, ज़बूर 50 उसकी जो है वो 16वीं 17वीं है। हाँ जी निकालिए जी। पढ़े। लेकिन खुदा शरीर से कहता है, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी ज़ुबान पर क्यों लाता है, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। तो चोर को देखकर उससे मिल गया और जानियों का शरीक रहा है। आमीन। यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों क्या लिखा है, लेकिन खुदा शरीर से कहता है, क्या कहता है, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता कि तेरा रिलेशन मेरे साथ कायम नहीं है। और जो है वो गलतियों के हाथ के अंदर लिखा है कि जो ए अब्बा ए बाप कहते हैं उनको कोई हक नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना रिलेशन खुदा के सामने कायम, खुदा के साथ जो है वो कायम नहीं किया। और हर कोई जो है वो ए बाप नहीं कह सकता, वही कह सकता है जैसा कि अगर कोई रास्ता के अंदर कोई लड़की जा रही हो तो कोई शख्स उसे देकर कहे कि ए मेरी बीवी है, तो चंडा पहन गया कि नहीं, लितर पहन गए कि नहीं, क्यों जो है वो मार पड़ेगी, क्योंकि उसका रिलेशन जो है वो कायम नहीं है। इसी तरह मसीह के साथ जिसका रिलेशन कायम नहीं है, कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन खुदा शरीर से कहता है कि तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता,
اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے کیا ہے، نفرت ہے، اور تو میری باتوں کو پیٹھ کے پیچھے کیا کرتا ہے جی، پھینک دیتا ہے۔ پھر میرے عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں حزقیہ کی سٹوری کو دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے اپنے بندہ کے ذریعہ سے کہا کہ اے حزقیہ سے کہہ دے کہ تو اپنے گھر کا کیا کر، بندوبست کر، تو وہ دیوار کی طرف رونا شروع ہو گیا اور خدا سے کیا کہنا شروع ہو گیا کہ مالک یاد کر میں تیرے پیچھے چلتا رہا ہوں، یاد کر میں تیرے ڈر خوف کے اندر زندگی بسر کی ہے۔ اور اس نے جو ہے وہ کیا کیا، اپنا ریلیشن خدا کو یاد دلایا کہ مالک میں تیرے پیچھے پیچھے چلتا رہا ہوں۔ اگر نہ چلتا ہوتا، اگر ریلیشن قائم نہ ہوتا تو یاد کیا کرواتا۔ تو خدا نے کہا جا، میں نے تیری 15 سال عمر کو کیا کیا جی، بڑھا دیا۔ ایلیا کی سٹوری کو دیکھتے ہیں، ایلیا نے کہا کہ جس کا خدا زندہ ہے وہ آگ سے کیا دے گا، جواب دے گا۔ اور جھوٹے پجاری جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک روتے رہے، چلاتے رہے، اپنے آپ کو زخمی کرتے رہے۔ اگر ایلیا کا ریلیشن مسیح کے ساتھ، خدا کے ساتھ، یہوہ کے ساتھ، قادر مطلق کے ساتھ، لشکروں کے ساتھ نہ ہوتا تو آگ کیسے آتی۔ ایلیا نے وہاں پر کیا دعا کی کہ مالک جو آپ نے مجھے کہا میں نے کہہ دیا ہے، اب جو تیرا اور میرا ریلیشن ہے اس کو کیا کر، عیاں کر۔ جب ہمارا ریلیشن جتنا زیادہ جو ہے وہ مسیح کے ساتھ ریلیشن ہوگا، خدا کی قدرت ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ کام کرے گی۔ یونا کا ریلیشن نافرمانی کی وجہ سے کمزور پڑ گیا، مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا کر رہا ہے، منت کر رہا ہے، مالک مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اور ایلیا کا ریلیشن دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے مالک کر، اس کام کو کر، بڑی دلیری کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ اور جس یونا کا جو ریلیشن جو ہے وہ کمزور پڑ گیا، وہ منت کر رہا ہے۔ جب ہمارا دعا کا لیول جو ہے وہ بڑھے گا، ہم بھی بڑے فخر کے ساتھ کہیں گے مالک اس کام کو کر۔ تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گا۔ تو جتنے بھی خدا کے لوگ اس میسیج کو سنیں، خداوند آپ کو برکت دے، اور جتنا زیادہ آپ مسیح کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ دن میں 7 مرتبہ خدا کی حضوری کے اندر جھکتا، یوں ہی نہیں خدا نے کہہ دیا کہ یہ میرے دل کے موافق ہے، مجھے مل گیا۔ ہم کتنا زیادہ خدا کی حضوری کے اندر وقت گزارتے ہیں، اپنے آپ کو چیک کیجیے۔ خدا مجھے اور آپ کو جو ہے وہ زبردست طریقہ سے اپنی برکتوں سے بھرے، اور ہم خدا کو برکت دے، اور پھر ملیں گے کل مسیح کے ساتھ۔ خدا کی برکت آپ سب پر ہو، سب بولیں گے آمین آمین آمین۔